پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک شہر میں حسن نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ حسن نیک دل اور ایماندار سمجھا جاتا تھا، مگر ساتھ ہی وہ تھوڑا سادہ لوح بھی تھا۔ ایک دن اسے ایک لمبے سفر پر جانا پڑا۔ سفر کئی مہینوں پر محیط تھا اور اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی محنت کی کمائی لٹ نہ جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ شہر کے مشہور جوہری کے پاس گیا۔ جوہری بہت چالاک اور دنیا دار شخص تھا۔ حسن نے ایک بڑا برتن اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں، یہ برتن میری امانت ہے، اس میں شہد ہے، اسے احتیاط سے رکھنا اور جب میں واپس آؤں تو مجھے واپس دے دینا۔ جوہری نے برتن کو ہاتھ میں لیا، اسے اوپر سے دیکھ کر ہنس کر کہا، فکر نہ کرو حسن بھائی، تمہاری امانت بالکل محفوظ رہے گی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس برتن کے اندر اوپر اور نیچے شہد تھا، جبکہ درمیان میں ایک تہہ میں سونے کی اشرفیاں چھپی ہوئی تھیں۔ حسن نے سوچا تھا کہ اگر کبھی کسی کو برتن دیکھنا پڑے تو وہ سمجھے گا کہ اس میں صرف شہد ہے، مگر یہ راز صرف حسن جانتا تھا۔ مہینوں بعد جب حسن سفر سے واپس آیا تو سب سے پہلے وہ سیدھا جوہری کے پاس پہنچا۔ بھائی میری امانت لوٹا دو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ جوہری نے مسکرا کر وہی برتن اٹھایا اور حسن کے حوالے کر دیا۔ برتن بالکل ویسا ہی بند تھا جیسا حسن نے دیا تھا۔ حسن شکر ادا کرتا ہوا گھر آیا، مگر جب اس نے برتن کھولا تو حیران رہ گیا۔ اندر صرف شہد تھا اور درمیان کی تہہ میں رکھی ہوئی اشرفیاں غائب تھیں۔ حسن کے دل پر بجلی گری۔ حسن پریشانی میں بولا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میری ساری جمع پونجی کہاں چلی گئی؟ حسن بھاگتا ہوا جوہری کے پاس گیا اور کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے برتن میں اشرفیاں تھیں، وہ کہاں ہیں؟ جوہری نے ہنستے ہوئے کہا، اشرفیاں؟ کیسی اشرفیاں؟ تم نے میرے پاس صرف شہد رکھا تھا اور وہ میں نے تمہیں واپس کر دیا ہے۔ اگر اندر کچھ اور تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حسن پریشان و بے بس ہو گیا۔ حسن نے کوتوال کے پاس جا کر فریاد کی۔ کوتوال نے دونوں کو بلا کر بات سنی۔ جوہری نے پھر وہی کہا، جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے صرف شہد دیا تھا، میں نے اسے ویسا ہی واپس کیا ہے۔ کوتوال نے کچھ دیر سوچا اور بولا، ظاہر ہے بات جوہری کی درست لگتی ہے، کیونکہ اس کے پاس شہد ہی رکھا گیا تھا۔ لیکن کوتوال کو دل ہی دل میں لگا کہ حسن جھوٹا نہیں ہے، اس لیے اس نے مقدمہ قاضی کے پاس بھیج دیا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو بلایا۔ حسن نے رو رو کر کہا، قاضی صاحب، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میرے برتن میں اشرفیاں تھیں۔ جوہری نے پھر انکار کیا۔ قاضی صاحب بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا کیونکہ ثبوت کوئی نہیں تھا۔ آخر یہ مقدمہ خلیفہ کے دربار میں پہنچا۔ خلیفہ نے پورا معاملہ سنا اور آخر کار کہا، جوہری درست کہہ رہا ہے، اگر برتن میں اشرفیاں تھیں تو حسن کو پہلے ہی بتانا چاہیے تھا۔ شہد اس نے رکھا اور شہد ہی واپس ملا۔ فیصلہ جوہری کے حق میں ہے۔ حسن افسردہ دل کے ساتھ دربار سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسن سچا ہے، مگر قانون کے دائرے میں فیصلہ جوہری کے حق میں ہوا تھا۔ کچھ دن بعد خلیفہ بھیس بدل کر شہر کی گلیوں کا جائزہ لینے نکلا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ عدالت کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ خلیفہ بنا ہوا تھا، ایک جوہری، ایک حسن اور باقی تماشائی۔ وہ سب اسی مقدمے کو کھیل کے طور پر دہرا رہے تھے۔ خلیفہ رک گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ حسن بننے والے بچے نے روتے ہوئے کہا، میری اشرفیاں واپس کرو۔ جوہری بننے والے بچے نے انکار کر دیا۔ پھر خلیفہ بنے بچے نے کہا، شاہی حکیم کو بلاؤ۔ اب ایک بچہ شاہی حکیم بن گیا۔ اس نے شہد کا ذائقہ چکھا اور فوراً بولا، یہ شہد تازہ ہے، پرانا نہیں، یعنی برتن ضرور کھولا گیا ہے۔ پھر خلیفہ بنے بچے نے کہا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جوہری نے برتن کھولا تھا۔ اگر شہد پرانا ہوتا تو بات الگ تھی، مگر چونکہ یہ تازہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ برتن کھول کر اشرفیاں نکالی گئی ہیں۔ پھر اس نے جوہری بننے والے بچے سے کہا، یا تو اشرفیاں واپس کرو یا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اصل خلیفہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ بچوں نے تو وہ نکتہ سمجھ لیا جو بڑے قاضی اور خود اس سے بھی اوجھل رہا۔ اگلے دن خلیفہ نے دوبارہ عدالت لگائی اور حسن اور جوہری دونوں کو بلایا۔
اس بار اس نے شاہی حکیم کو بلا کر شہد چکھوایا۔ حکیم نے تصدیق کر دی کہ یہ شہد تازہ ہے، پرانا نہیں۔ اب خلیفہ نے جوہری کی طرف دیکھا اور کہا، سچ سچ بتاؤ، تم نے برتن کھولا اور اس سے اشرفیاں نکالی، یا تو واپس کرو یا سخت سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جوہری کا رنگ فک ہو گیا۔ آخر کار اس نے سچ قبول کر لیا اور حسن کی ساری اشرفیاں واپس کر دی۔ اس کہانی سے ہمیں کئی بڑے سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ عقل و دانش کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بڑے بڑے عاقل و دانا لوگ بھی کسی مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، مگر ایک معصوم بچے کی سادہ اور فطری سوچ ایسے ایسے راستے کھول دیتی ہے جو بڑے نہیں سوچ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی بچوں کی رائے اور سوچ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ انصاف ہمیشہ سچائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ ظاہری باتوں پر۔ قاضی اور خلیفہ جیسے بڑے بڑے منصب دار بھی اس مقدمے کو حل کرنے میں عاجز آ گئے، کیونکہ وہ صرف ظاہری دلیلوں کو دیکھ رہے تھے، مگر ایک معصوم بچے نے اپنی معصوم ذہانت سے حقیقت کو واضح کر دیا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انصاف کے لیے صرف قانون نہیں، بلکہ تدبیر، غور و فکر اور سچائی کی تلاش بھی ضروری ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ امانت داری انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ جوہری نے امانت میں خیانت کی، لیکن آخر کار پکڑا گیا۔ یہ دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ دھوکہ وقتی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن دیر پا نہیں۔ آخر کار سچائی سامنے آ کر رہتی ہے، جبکہ حسن جو امانت دار اور سچا تھا، اگرچہ وقتی طور پر پریشان ہوا، لیکن بالآخر حق اس کے ساتھ رہا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبر اور سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ ذہانت کا صحیح استعمال معاشرے کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اگر عقل کو فریب یا خود غرضی میں استعمال کیا جائے تو وہ تباہی لاتی ہے، لیکن اگر اسے انصاف، بھلائی اور سچائی کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ بچے کی ذہانت نے ایک بڑے اور پیچیدہ مقدمے کو لمحے میں حل کر دیا۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا نتیجہ لازمی اس کے سامنے آتا ہے۔ جوہری نے لالچ اور دھوکہ دہی کا استعمال کیا، لیکن آخر کار رسوا ہوا۔ دوسری طرف حسن نے سچائی اور امانت داری پر بھروسہ کیا، اور اگرچہ اسے وقتی دکھ پہنچا، مگر آخر کار اس کی محنت اور سچائی رنگ لے آئی۔ سچائی وقتی طور پر دب سکتی ہے، مگر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔